الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس سالانہ تقریری و انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق. عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم المرتبت کے سامنے اتحاد و اتفاق جیسے عنوان پر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں. یہ سب آپ اللہ کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ فتح گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہا. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر تمام مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن پر سب ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی فریاد و للکار کو سننے کے لیے تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. برادران ملت، نفرتوں و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیواروں کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسولوں کا فرمان سنیے اور اپنے زندگی سے نفرتوں و تنازعاتوں کی دیواروں کو گرا ڈالیں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہاں بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی نہیں دیکھی. اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے. اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے. کسی شاعر نے کیا ہے پھونکا ہے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بگڑے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اسلام کے کئی نوجوانوں یا آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہری جنوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کے پورے ہری جن سماج اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے. گاندھی جی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بہت فرقے ہیں. ڈاکٹر امبیڈکر یہ بات سن کر اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. محترم سامعین اکرام، یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس سے ہم اور آپ سبق حاصل کر سکے اور اپنے اندر سے اختلافات کو ختم کریں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں. میں اپنی تقریر کو اس سے ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.